احباب ذی وقار، زندگی کے اندر انسان جن لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، مفہوم حدیث امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو روحیں دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں وہ عالم ارواح میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تھی۔ گویا کہ وہ عالم ارواح کے اندر بھی ان کے آپس میں ایسے کے ہی تعلقات تھے جیسے آج دنیا میں ہیں، اور پھر ایک دوست کا اپنے دوست کے دین پر ہونا ان کے آخرت کے بھی ساتھ ہونے کی دلیل ہوا کرتی۔ میں آج ایک ایسے دوست کا تذکرہ کرنے والا ہوں، میں ایسے یار کا تذکرہ کرنے والا ہوں کہ جس کے بارے میں سید القونین نے فرمایا تھا آپ کی زندگی کے آخری ایام ہیں، آپ نے خطبہ حجۃ الوداع لوگوں کو اس کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، آپ واپس پہنچتے ہیں، واپس پہنچنے کے بعد حضور اعلان کرتے ہیں مدینہ میں ممبر پہ کھڑے ہو کر کے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو یہ اختیار دے دیا ہے، ایک بندے کو یہ چوائس دے دی ہے کہ آپ اگر دنیا میں رہنا چاہیں تو دنیا میں رہ سکتے ہیں، اگر آپ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کا فیصلہ ہے۔ یہ بات امام الانبیاء نے اپنے یاروں کو بتلائی۔ آپ منبر پہ کھڑے، صحابہ خوشی کے عالم میں آج الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کا پیغام مل گیا ہے، اب نئی چیزیں نہیں آنے والی، جو آ چکی ہے اسی پہ عمل کرنا ہے۔ اسلام کی تکمیل کی مبارک باتیں پیش کی جا رہی ہیں، اتنے میں سسکیاں بندتی ہیں، آہوں کی آواز آتی ہے، حضور مڑ کر کے دیکھتے ہیں یہ سسکیاں سیدنا صدیق کی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں یار صدیق، یار ابو بکر، تجھے کیا ہوا ہے، تجھے کیوں رونے کی پڑی ہے؟ آج تو خوشی کا دن ہے، آج اسلام کی تکمیل ہو رہی ہے۔ سیدنا صدیق کی سسکیاں میرے آقا کے کانوں سے ٹکراتی ہیں، آقا صدیق کی طرف دیکھتے ہیں، صدیق اپنے یاروں سے کہتے ہیں یار تمہیں نہیں پتا کہ کائنات کے اندر حضور کے علاوہ وہ کون سی ہستی ہو سکتی ہے جس کو اللہ یہ اختیار دے دے کہ آپ نے دنیا میں رہنا ہے یا میرے پاس آنا ہے۔ آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضور پتہ نہیں کیا بات بتلانے والے تھے اپنے یاروں کو، پتہ نہیں کیا نصیحتیں کرنے والے تھے اپنے یاروں کو۔ واہ صدیق تیری سسکیاں میرے پیغمبر کا موضوع قربان کر گئی، واہ صدیق تیری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو آج میرے پیغمبر کا موضوع تبدیل کر دیتی ہے۔ میرے پیغمبر صدیق کی طرف دیکھ کر کے کہتے ہیں یارے یہ وہ صدیق ہے، یہ وہ صدیق ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں محمد بھی دنیا میں نہیں چکا سکا، یہ وہ صدیق ہے، میں نے ساری کائنات کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے۔ مگر صدیق وہ شخصیت ہے کہ صدیق میں تیرے احسانوں کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکا، کیوں تیرے احسان ہی مجھ پر اتنے ہیں، تیرے پیغام ہی مجھ پر اتنے ہیں کہ تو میرے ساتھ اس وقت چلا تھا کہ اے لوگو جب سیدنا عمر فاروق کے ساتھ سیدنا صدیق کی کوئی بات ہوتی ہے، سیدنا فاروق میرے صدیق کو معاف نہیں کرتے، قصور صدیق کا ہوتا ہے۔ آ کر کے آقا کے پاس آ کر کے کہتے ہیں آقا
میں نے عمر سے کوئی تلخ بات کہہ دی، میں عمر سے معافیاں مانگتا رہا، عمر نے مجھے معاف نہیں کیا، عمر نے مجھے معاف نہیں کیا۔ آقا منبر پہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اور میں تمہارے پاس دین لے کر کے آیا تھا، میں تمہارے پاس اسلام لے کر کے آیا تھا، تم نے میرے پیغام کو ٹھکرا دیا تھا۔ کون شخص تھا جب کوئی میرے ساتھ نہیں تھا؟ صدیق میری تصدیق کر کے لوگوں کو کہتا تھا یہ سچا نبی ہے۔ آج ہم مصلحتوں میں جکڑ کر کے صدیق کی بات نہیں کر سکتے۔ آج صدیق کو پاکستان میں سر عام کفر کے فتوے لگائے جائیں، کبھی اسلام آباد کے اندر، کبھی کراچی کے اندر صدیق کو علل اعلان کافر کہہ دیا جائے، صدیق لواحس ہو گیا۔ آج میں اپنے حق کے لیے لڑتا ہوں، میں اپنی عزت کے لیے لڑتا ہوں۔ صدیق وہ ہے، صدیق وہ شخص ہے، پیغمبر نے فرمایا جب کوئی میرے ساتھ نہیں تھا صدیق میری عزت کے لیے لڑا کرتا تھا، صدیق میرے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ میرے پیغمبر کا موضوع تبدیل کروا دیا صدیق کی سسکیوں نے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عظمت صدیق شروع کر دی، لوگوں کو بتلایا کہ لوگوں میری نصیحتیں آج سائڈ پہ رہ گئی، میں کر دوں گا اگر زندہ رہا نصیحتیں، لیکن آج میں عظمت صدیق منبر پہ بیان کروں گا۔ میرے پیغمبر نے منبر پہ عظمت صدیق بیان کی۔ پتہ ہے یہ کون صدیق ہے؟ یہ کون صدیق ہے؟ یہ وہ صدیق ہے جو نبوت سے پہلے بھی میرے پیغمبر کا دوست ہوا کرتا تھا۔ حضرت صدیق جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نبوت کا اعلان کیا، تجارت کی غرض سے کہیں دور گئے ہوئے تھے، مکہ میں موجود نہیں تھے، آ کر کے دکان کھولی، مکہ میں پہنچے، پہنچ کر کے حکیم بن حزام آپ کی دکان پہ آ کر کے کہتے ہیں صدیق ابو بکر تجھے پتا ہے کہ وہ تیرا جو دوست ہے اس نے نبوت کا اعلان کر دیا؟ کہا کس نے؟ کہا محمد نے، کہا ہے کہ میں نبی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اس نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا کسی نے بھی ان کی تصدیق نہیں کی، انہوں نے اعلان کیا، کسی نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دھرا، کسی نے بھی ان کو نبی نہیں مانا۔ صدیق نے دکان بند کی، صدیق نے کاروبار بند کیا، آقا کے دروازے پہ دستک دے دی، آقا کے دروازے پہ دستک دے کر کے کہتے ہیں اے آقا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، مجھے پتا چلا ہے۔ کہا ہاں صدیق نبوت کا اعلان کیا، کسی نے تصدیق نہیں کی۔ کہا ہاتھ بڑھائیے، صدیق پہلا تصدیق کرنے والا آ گیا ہے۔ واہ صدیق تیری عصمت پہ قربان جاؤں۔ آج آخری ایام میں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم منبر پہ کھڑے ہیں، آخری خطبہ پیغمبر اپنے صحابہ کو دے رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے پیغمبر اپنے صحابہ کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اور لوگوں میرے یارو، میرے بعد یہود کو یہ جزیرت العرب سے نکال دینا، یہ کر لینا وہ کر لینا، آج میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک اور نصیحت کرنے والے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مسجد نبوی کے اندر جیسے یہ دیوار ہے اس طرح دیوار کے ساتھ صحابہ کے گھر ہوا کرتے تھے، صحابہ نے اپنی کھڑکیاں مسجد نبوی میں نکالی ہوئی تھی۔ میرے پیغمبر نے اعلان کیا، فرمایا آج کے بعد یہ ساری کھڑکیاں بند کر دینا، ہاں صدیق کی کھڑکی کھلی رہے گی۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ جس طرح میری نبوت کے چلتے ہوئے میرے حجرے کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، میرے بعد اگر مسجد نبوی میں دروازہ کھلے گا تو صدیق کا کھلے گا۔ یہ وہ صدیق ہے، یہ وہ صدیق ہے کہ پیغمبر نے ہجرت کا فیصلہ فرمایا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہجرت کا فیصلہ فرمایا، آسمان سے آرڈر آیا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم عرب کی گرمی میں، دھوپ میں، دوپہر کے وقت پسینے میں شرابور آقا صدیق کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ دستک ہوئی جناب صدیق کے دروازے پہ، جناب صدیق نے دروازہ کھولا، کہا یار اللہ نے چلنے کا حکم دے دیا ہے۔ کہا آقا آپ کو یا مجھے بھی؟ کہا اللہ نے کہا ہے کہ ساتھ اسے لے کر کے جانا ہے۔
اللہ نے کہا ہے حساب صدیق کو لے کر کے جانا ہے. آج اللہ اپنی امانت صدیق کے سپرد کر کے کہتا ہے وہ لوگوں صدیق کی عظمت یہ ہے کہ پیغمبر خود چل کر کے صدیق کے دروازے پہ دستخطیں دے رہا ہے. یہ وہ صدیق ہے, یہ وہ صدیق ہے, یہ وہ ابو بکر ہے کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ابو جہل نے جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں باتیں کی, ایک دن حضور سے ملا معراج سے اگلی رات, کہتا ہے بتلا تو صحیح آج کوئی نئی بات کیا ہے. آقا فرماتے ہیں میں رات کے کچھ حصے میں آسمان پہ گیا, آسمان پہ جا کر کے میں آسمان پہ جنت دیکھ کے آیا, جہنم دیکھ کے آیا, میں نے یہ چیزیں دیکھی. میں مسجد حرام گیا, مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا. کہنے لگا ہم سے تو تیری دنیا کی باتیں سنبھالی نہیں جاتی تھی, اب تو آسمان کی باتیں بھی کرنے لگا, یہ کون سی بات کر دی. جا کر کے صدیق کے دروازے پہ کہتا ہے کوئی اگر شخص یہ بات کہہ دے کہ میں ایک رات میں مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی گیا, مسجد اقصی سے پھر 7ویں آسمان پر جنت دیکھی, جہنم دیکھی, ایسا ممکن ہے؟ سیدنا صدیق کہتے ہیں نہیں, ایسا ممکن ہی نہیں ہے. کہا پھر وہ جو تیرا یار ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے یہ بات کہہ دی ہے. صدیق ہمیں یہ پیغام دیتا ہے, عقل تسلیم کرے یا نہ کرے, کوئی میرے پیغمبر کا نام لے کر تو دکھلائے, صدیق اس پہ ایمان لانے کے لیے تیار ہے. اگر میرے یار محمد نے یہ بات کہی ہے تو پھر یہ سچ ہے, یہ ہو گیا ہے. یہ وہ صدیق ہے. آج عقل کی بنیاد پہ حدیثیں رد کرنے والے, صدیق یہ پیغام دیتا ہے حدیث کو سمجھنے کے لیے عقل کی نہیں, پیغمبر کے نام کی ضرورت ہوا کرتی ہے. یہ وہ صدیق ہے جس کے امت پر احسان ہیں. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم آقا صدیق کو ساتھ لے کر کے سیر نگاروں نے لکھا کہ لوگ آقا کی جھلک دیکھنے جب آپ مدینہ پہنچے آیا کرتے تھے کہ ایک نظر دیکھ لیں حضور کو. وہ صدیق تیری عظمت کے کیا کہنے کہ لوگ ایک جھلک دیکھنے آیا کرتے تھے. تو 3 دن تک آقا کے چہرے کا دیدار کرتا رہا, تو 3 دن تک آقا کے چہرے کا دیدار کرتا رہا. اور پھر یہی نہیں, سیر نگار لکھتے ہیں کہ جب آپ مدینہ میں پہنچے لوگ جھلک دیکھنے آیا کرتے تھے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا صدیق نبی ہے یا محمد نبی ہے. اتنا مشابہ چہرہ. اور پھر آقا سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے, لوگ صدیق کو نبی سمجھ کے دیکھ کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر کے چلے جایا کرتے تھے. لوگ دیکھ رہے تھے صدیق کو, لوگ دیکھ رہے تھے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو. کسی کو آقا اور غلام میں فرق نظر نہیں آ رہا تھا. یہ وہ صدیق ہے. فرق تو تب ہوا جب دھوپ چڑھی, جب پسینہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو آنے لگا, صدیق کھڑے ہو گئے, چادر لے کر کے میرے پیغمبر پہ سایہ کر دیا. وہ ایک چادر وہ ہے جس میں میرے پیغمبر نے 4 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا ہے. میں اس چادر کی بڑی عزت کرتا ہوں, بڑی تکریم کرتا ہوں. ان کے بغیر میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا. لیکن ایک چادر وہ بھی ہے جو صدیق نے میرے پیغمبر کے سر پہ کی ہے. اس چادر کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ میں رات سوچتا رہا, میں نے سیدنا صدیق کی زندگی کے کارنامے پڑھے, خلافت کے دور کو دیکھا. خلافت کے دور کو جب میں نے دیکھا نا کہ صدیق پہ بھونکتا کون ہے, صدیق پہ بکواس کون کرتا ہے, ہمیشہ وہی نکلا ہے جن کے خلاف صدیق نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا. اور زکوٰۃ کے انکاری آج بھی صدیق پہ بکواس کرتے ہیں. جو بھی صدیق پہ بکواس کرے گا دیکھ لینا, شجرہ کنگال لینا, زکوٰۃ کا انکاری نکلے گا. یہ ان کو صدیق کھٹکتا کیوں ہے؟ کھٹکتا اسی لیے ہے کہ صدیق نے ان سے رعایت نہیں بخشی تھی. صدیق نے کہا تھا کہ آج اگر
یہ ایک اسلام کے رکن کا انکار کرتے ہیں، کل دوسرے کا بھی کر دیں گے۔ پھر ہوا چاہے تحریف کر کے ہوا، لیکن 5 کو 3 پہ تو لے آئے۔ اشارتاً بات کر رہا ہوں، پہلے زکوٰۃ کا انکار کیا، پھر نمازوں کو 3 پہ لے آئے۔ کھٹکتا اسی لیے ہے صدیق کے صدیق کو ان کی چال بازیوں کا پتہ چل گیا تھا، یہ امت کے ساتھ کرنے والے کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، صحیح بخاری کی روایت، پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مومن، اللہ کا رسول، اللہ صدیق کے علاوہ کسی اور کو پیغمبر کے مسلح پہ پسند نہیں کرتے۔ آج صدیق کے بارے میں باتیں کرنے والے کہ صدیق نے فدق روک لیا تھا، صدیق نے فلاں کر لیا تھا۔ میں نے کہا اس صدیق کے بارے میں باتیں کرتے ہو، اس صدیق کے بارے میں بکواسیں کرتے ہو، اس صدیق کو کافر کہتے ہو جس صدیق نے، پیغمبر نے اعلان کیا کہ آج چندے کی ضرورت ہے، آج روپے پیسے کی ضرورت ہے، اسلام کو مال کی ضرورت ہے۔ جناب صدیق گھر میں پہنچ کر کے اپنے گھر کا سارا مال، اسی مجلس سے اٹھے سیدنا فاروق، کہا صدیق کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، آج عمر صدیق سے بڑھ جائے گا، آج عمر کی نیکیاں صدیق سے زیادہ ہو جائیں گی۔ صدیق تو ایک پوٹلی میں مال باندھ کر کے لا رہا ہے، آج عمر گھر کا آدھا سامان پیغمبر کے سامنے پیش کر دے گا۔ پیش ہوا سامان، ایک طرف عمر کا سامان پڑا ہے، ایک طرف صدیق کا سامان پڑا تھا۔ سوال تو یہ بنتا تھا، عمر تم کیا لائے ہو، ابو بکر تم کیا لائے ہو، لیکن واہ محبوب تیری صدیق کی محبت میں قربان جاؤں۔ کہا صدیق کیا چھوڑ کے آئے ہو، عمر کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ سوال کا انداز چینج کر دیا، آج صدیق پھر بازی لے گیا۔ کہا کیا چھوڑ کے آئے ہو، اکا گھر کی دیواروں کو ٹٹول کر کے دیکھا ہے، کوئی سوئی بھی نہیں ملی۔ عمر کیا چھوڑ کے آئے ہو، کہا آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ آج صدیق تو پھر بازی لے گیا۔ آج صدیق کے بارے میں باتیں، آج ان کو اپنی طرف سے حوے بنا کر کے، اپنی طرف سے لڑائیاں بنا کر کے کہ یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا، اور جس چیز پہ ایک پورا مسلک قائم کر کے کھڑے ہو، ایک مذہب قائم کر کے کھڑے ہو، کربلا پہ ایک مذہب قائم کیا۔ کربلا کے شہیدوں کے اگر نام بتلا دیں تو صدیق کی دشمنیاں ان کے کسی کام کی نہ رہیں۔ 3 دن تک مصائب پڑے علی اصغر کے نام سے، 3 دن تک مصائب پڑے علی اکبر کے نام پہ، اور بتلاؤ تو صحیح علی اکبر کا نام کیا تھا؟ علی اکبر کا نام عمر تھا، علی اکبر کا نام ابو بکر تھا، علی اصغر کا نام عمر تھا۔ اور پھر کربلا میں شہید ہونے والوں میں سب سے پہلا بیٹا سیدنا علی کا ابو بکر تھا، اور پھر سیدنا حسین کے بیٹے شہید ہونے والوں میں پہلے کا نام ابو بکر تھا، اور پھر سیدنا حسن کے بیٹوں میں شہید ہونے والوں میں پہلا نام ابو بکر تھا۔ کوئی دشمنوں کے ناموں پہ بھی بیٹوں کے نام رکھتا ہے؟ وجہ یہ ہے، قصور ان کا نہیں، وہ تو نسل سے یوں ہی چلے آ رہے تھے، قصور ان کا ہے جنہوں نے یہ راستے دیے ہیں ان کو اپنے یوٹیوب چینلوں کی پروموشن کے لیے، جنہوں نے اپنے یوٹیوب چینلوں کو حوے بنا کر کے لوگوں کے سامنے اپنی ویونگ شپ کے لیے صحابہ کے اوپر زبان درازی کے راستے کھولے۔ ہم اس وقت بھی کہا کرتے تھے، اور سیدنا معاویہ پہ تان و تشنیع کے دروازے نہ کھولو، معاویہ پہلا راستہ ہے، جب معاویہ سے داخل ہوں گے پھر سیدنا صدیق پہ بھی آئیں گے۔ نہیں مانتے تھے لوگ، آج بھی باس نہیں آ رہے۔ یہ قصور ان کا نہیں، یہ قصور ان کا ہے جنہوں نے چور راستے فراہم کیے،
چاہے وہ کسی بند کمرے میں بیٹھ کے بات کرے، چاہے وہ کسی کراچی کی سڑک پہ بات کرے یا کسی مجلس میں بات کرے، قصور انہی کا ہے جو بند کمروں میں یوٹیوب چینلوں کے لیے کیا کرتے تھے۔ جب تک ہم نے ایک ادنا سے صحابی کی بھی عزت اور تکریم کی جنگ لڑی ہے، تب تک یہ نوبت نہیں آئی تھی۔ جب سے ہم نے خود راستے پرووائڈ کیے، پھر سیدنا صدیق تک پہنچے۔ سیدنا صدیق کا انکار اصل میں پیغمبر کا انکار ہے، اور جس نے تصدیق کی ہے اور جس نے گواہی دی ہے، اگر گواہی نہ رہے تو مقدمہ مضبوط نہیں رہا کرتا۔ نبوت کا سب سے مضبوط، سب سے پہلا گواہ ابو بکر ہے۔ اگر کوئی مضبوط گواہ کو توڑ دے تو پھر مقدمہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ ہم اس وقت بھی کہا کرتے تھے، لوگوں باز آ جاؤ، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلو، ایسے لوگوں کو چڑھاوے نہ چڑھاؤ، ایسے لوگوں کو پرموٹ نہ کرو کہ تم کل کو خود ہی پچھتاتے پھرو کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا۔ محققین کے نام پہ، تحقیق کے نام پہ جنہوں نے اسلام کا شرازہ بخیر کے رکھ دیا، جنہوں نے تحقیق کے نام پہ صحابہ کے اندر تشکیک پیدا کر دی، یہ قصور ان کا ہے۔ صدیق کل بھی لازوال تھا، صدیق آج بھی لازوال ہے، صدیق قیامت تک لازوال رہے گا۔ صدیق ہے، جس کے مسلک میں صدیق نہیں، جس کے مذہب میں صدیق نہیں، اس کے ایمان کی ہی تصدیق نہیں۔ جو صدیق کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ جو صحابہ کو کافر کہے گا وہ خود کافر ہے۔ الا انہم مصطفیٰ، مسئلتیں کب تک رہیں گی؟ اگر قیامت کے دن صدیق اللہ کے حضور آ گیا، پیغمبر کے سامنے کھڑا ہو گیا، پیغمبر میں نے تیرے لیے مارے کھائی تھی، میں نے جب تو نے نبوت کا اعلان کیا تھا میں نے مصلحتیں نہیں دیکھی تھی، سارے لوگ تیرے مخالف تھے، میں نے مصلحت نہیں دیکھی تھی، میں نے تیرے ہاتھ پہ ہاتھ دھر دیا تھا، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا، میں نے تیرے ساتھ سفر کیے تھے، میں نے تیرے لیے مارے کھائی تھی، کوئی تیرے ساتھ نہیں چلتا تھا، میں نے مصلحت کو چھوڑ کر کے پیغام حق سنایا تھا، لیکن جب مجھے اسلام آباد کے اندر کافر کہا گیا، جب کراچی کے اندر کافر کہا گیا، تیرے امتی مصلحتیں لے کر کے بیٹھ کے کیا منہ دکھاؤ گے؟ جو صدیق کو کافر کہے گا وہ خود کافر ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو کسی مومن کو کافر کہتا ہے، اگر وہ جس کو کافر کہہ رہا ہے وہ کافر نہیں ہے تو یہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو صدیق کے ایمان کی گواہی تو آسمانوں پہ آئی ہے، آسمانوں سے قرآن اترا ہے صدیق کی گواہی کے لیے، ایک نہیں 20 آیات سیدنا صدیق کی عظمت میں اتری ہیں۔ صدیق کے ایمان کی گواہی اللہ دیتا ہے، تو پھر جب صدیق کو کوئی کافر کہے گا وہ کفر پلٹ کے اسی پہ آ جائے گا، وہ خود کافر ہو جائے گا۔ صدیق ایمان کی تصدیق کرنے والا، صدیق نبوت کی تصدیق کرنے والا، صدیق اسلام کی تصدیق کرنے والا، صدیق میری اور آپ کی آنکھوں کا تارا ہونا چاہیے۔ جس طرح اپنے حق کے لیے لڑتے ہو، صدیق کے حق کے لیے نہ کھڑے ہوئے۔ حضرات ابھی تو کل وہ بیگانے پیغمبر کا مذاق اڑا رہے تھے، آج صدیق تک اپنوں کی صفوں میں لوگ پہنچ کر کے صدیق تک پہنچ گئے ہیں، کل اپنوں سے اٹھ کر کے پیغمبر کی ذات تک پہنچ جائیں گے۔ ہم نے کہا تھا، اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی کہتے ہیں، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ اہل سنت کی صفوں میں وہ جو چھپی کالی بیڑے ہیں جو یہ راستے پرووائڈ کرتی ہیں، یہ راستے فراہم کرتی ہیں صحابہ پہ بکواس کرنے کے، ان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کریں، ان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کریں کہ آج تم کس جگہ کھڑے ہو، تم کہاں کھڑے ہو، تم کس کے ساتھی ہو۔ دو ہی راستے ہیں کائنات کے اندر، یا تو صدیق کا راستہ ہے یا ابو جہل کا راستہ ہے۔ بتلاؤ تم کس کے ساتھ کھڑے ہو، صدیق کے ساتھ کھڑے ہو یا ابو جہل کے ساتھ کھڑے ہو؟
اگر ابو جہل کے ساتھ کھڑے ہو تو پھر تم خود صدیق پہ بکواس کرنے کے راستے کھول رہے ہو. اگر صدیق کی عظمت کے لیے نکلتے ہو تو پھر تم صدیق کے ساتھ کھڑے ہو, پھر تم پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہو. آؤ آج عزم کریں, آج پیغام لے کر کے جائیں. جہاں اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں وہاں صدیق کے حق کے لیے لڑیں, وہاں صحابہ کی عظمت کے لیے لڑیں. کل قیامت کے دن اگر صحابہ اللہ کے حضور آ کر کے یہ مجھ سے اور آپ سے سوال کر لیں کہ ہم نے تو پیغمبر پہ جانیں قربان کر دی تھی, ہم نے بیٹیوں کے رشتے دیے, ہم نے بہنوں کے رشتے دیے پیغمبر کو, لیکن جب ہماری عزت کی بات آئی, ہماری تکریم کی بات آئی, یہ مسئلت لے کر کے بیٹھ کے چھوڑ دیں یہ مسئلتیں. پیغام سنائیں لوگوں کو, بتلائیں صحابہ کی عزت کیا ہے, بتلائیں صحابہ کی عظمت کیا ہے, اور پھر اس پہ کھڑے ہو جائیے. انشاءاللہ وقت آئے گا اس پاکستان میں عظمت صحابہ کا پرچم لہرا کر کے رہے گا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو, زندہ رکھے صحابہ کے ساتھ, اور موت آئے صحابہ کی عظمت پہ پیغام دیتے ہوئے لڑتے ہوئے آ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.